نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عبادت بلا واسطہ جس میں کوئی واسطے کا دخل نہ ہو، اس کو عبادت کے لیے ہی اجرا کیا گیا ہو، اور ایک عبادت کی قسم ہوتی ہے عبادت بالواسطہ جس میں واسطہ شامل ہو۔ جو بلا واسطہ ہے، بغیر واسطے کی عبادت ہے، جیسے نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، اس کا اجرا ہی عبادت کے لیے ہے۔ اور اسی طرح روزہ رکھنا، یہ خالص عبادت ہی کے لیے یہ عمل ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اور عبادت بالواسطہ جس میں واسطہ شامل ہو، جیسے کہ اپنے بچوں کے حقوق پورے کرنا، گھر والوں کے حقوق پورے کرنا، ان پر خرچ کرنا اپنا مال، اپنے والدین کی خدمت کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا، یہ عبادت بالواسطہ ہے۔ والدین کی خدمت کرنا دنیاوی غرض ہے کہ والدین کو سہولت حاصل ہو جائے، بچوں پہ خرچ کرنا، گھر والوں پہ خرچ کرنا کہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، انسانیت کی خدمت کرنا، ان کی جو ضرورت ہو وہ پوری کرنا، یہ انسانیت اور والدین اور بچوں کی خدمت ضرورت ہے۔ لیکن اگر اس کو اللہ کے حکم کے مطابق حدود کا خیال رکھتے ہوئے کی جائے اور نبی کے سنت کے مطابق کیا جائے تو دنیاوی ضرورت کے ساتھ ساتھ یہ عبادت میں بھی شمار ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت، قرآن میں، حدیث میں جو بچوں پہ، گھر والوں پہ خرچ کرنے کو صدقہ قرار دیا، انسانیت کی خدمت کو عبادت شمار کیا گیا، تو اس لیے اس کو یہ واسطے کے ساتھ عبادت ہے۔ یہاں پہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو، اور جو بلا اور عبادت ایک ہے، واسطہ ایک بلا واسطہ، جو بلا واسطہ عبادت ہے، نماز روزہ، یہ افضل ہے، یہ فضیلت والی ہے، زیادہ فضیلت والی ہے اس عبادت سے جو واسطے والی ہے، جیسے کہ عرض کیا بچوں کی خدمت، والدین کی، انسانیت کی خدمت کا۔ اب اگر کوئی شخص روزے کو رمضان المبارک میں یا نماز کو وہ چھوڑتا ہے اور عذر یہ پیش کرتا ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں، میں گھر والوں کے لیے کما رہا ہوں، تو اس کا یہ عذر یا اس کی یہ مثال بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ بچوں کو کھلانا، انسانیت کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے، نماز میں مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ لوں گا یا عشاء میں لیٹ کر کے پڑھ لوں گا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں انسانیت کی خدمت کرتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں فلاں شعبے سے وابستہ ہوں، فلاں ہوں، تو اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ یہ چیز دیکھنے کو آ رہی ہے کافی زیادہ کہ لوگ انسانیت کی خدمت کو اور وہ عبادت جو واسطے کے ساتھ ہے اس کو افضل قرار دے رہے ہیں اس عبادت سے جو بلا واسطہ ہے۔ نماز روزہ یہ بلا واسطہ عبادت ہے، ان کو ادا کرنا افضل ہے اور ان کو ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ وہ بھی عبادت ہے جو آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، بچوں کے لیے حلال رزق کما رہے ہیں اور والدین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ان کی خدمت کو، انسانیت کی خدمت کا کرتے کرتے اللہ کے ہاں نماز کو ادا نہ کرنا، سجدہ ریز نہ ہونا، روزے ادا نہ کرنا اور عذر یہ رکھ دینا، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نماز اور روزہ یہ ہر حال میں ادا کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں مجاہد جہاد کر رہا ہے، اس کو بھی نماز معاف نہیں، اس کے لیے سہولت یہ کر دی گئی کہ وہ نماز میں آسانی پیدا کر دی گئی، تخفیف پیدا کر دی گئی، طریقہ بتلا دیا گیا کہ آسانی کرنے کا یہ طریقہ ہے، لیکن معاف پھر بھی نہیں کی گئی، اور حکم دیا کہ جس حال میں بھی ہو نماز ادا کرنا ضروری ہے، مریض ہو، بیمار ہو، پھر بھی نماز ادا کرنا ضروری ہے، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھے ہوئے ہو تو پھر بھی نماز پڑھنا ضروری ہے، اور اگر بیٹھے ہوئے ہو اور بیٹھ نہیں سکتے، لیٹ سکتے ہو تو لیٹ کر نماز ادا کرنا ضروری ہے۔
تو اس بات کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ عبادت جو بلا واسطہ ہے وہ افضل ہے. نماز روزہ یہ بلا واسطہ عبادات ہیں، یہ افضل ہیں ان عبادت سے جو واسطے کے ساتھ ہے، جس میں واسطہ شامل ہے کہ آپ والدین کی خدمت کر رہے ہیں قرآن کا حکم سمجھتے ہوئے، نبی کی سنت کو سمجھتے ہوئے، تو اس میں آپ کو اجر مل رہا ہے. لہٰذا انسانیت کی خدمت الگ عبادت ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، روزہ رکھنا ایک الگ عبادت ہے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کما رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق حلال کما رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں، وہ عبادت ہے. لیکن اس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ صبح سے لے کے شام تک اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے محنت کریں، کمائیں، اس دنیا کے جتنے مقاصد فوائد ہیں وہ حاصل کریں، لیکن جیسے ہی اللہ کا حکم ہو نماز کا تو نماز بھی ادا کریں. اسی طرح رمضان المبارک آ جائے تو آپ کی مصروفیت جو بھی ہو، جتنی بھی سخت ہو، آپ وہ محنت کو جاری رکھیں، لیکن جو روزے کا وقت ہے سحری سے لے کر غروب آفتاب تک آپ اس کو قضا نہ کریں، وہ روزہ بھی رکھیں، اس لیے کہ وہ عبادت افضل ہے اور اسی کی وجہ سے آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی اور آپ کی دنیاوی مسائل حل بھی ہوں گے اور اخروی مسائل تو حل ہی حل ہوں گے اگر آپ عبادات کو ان کے وقت پر ادا کریں. اس لیے کہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ وقت مقررہ پر نماز کو فرض کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عبادات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلط فہمیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی اور خالص شریعت کو اس کے مطابق، نبی کی سنتوں کے مطابق، صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.